جی السلام علیکم. وہ اس لیے میں نے آپ کو ویڈیو بھی سینڈ کی ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ حلالہ کرنا جو ہے نا کوئی گناہ نہیں ہے. حلالہ کرنا کوئی گناہ تو ہوتا ہے لیکن حلال ہو جاتا ہے, حلال ہو جاتا ہے, چاہے کانٹریکٹ بیس پہ بھی کیا جائے. اوکے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, آپ دیکھ رہے ہیں اپنے دوست اپنے ہوسٹ کا چینل جس کا نام ہے محمد عاقل. ہمارا چینل دوسرا اصل میں نظر بد کا شکار ہو گیا, نو ٹی وی جدہ. تو براہ کرم اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے. اور اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں اس سوال کا جواب لے کر حاضر ہوں, جب بھی ہم کسی عالم دین کی بات کریں تو اس کی شایان شان اس سے قطع نظر کہ آپ کا اور ان کا اختلاف ہے, ہمارا بہت اختلاف ہے مولانا طارق مسعود صاحب سے, مولانا طارق جمیل صاحب سے, وغیرہ وغیرہ. لیکن کہہ رہا ہے, کہتا ہے, اس طرح کے الفاظ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ علماء کی شایان شان نہیں ہے. ہم اپنے لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ جب بھی کسی عالم دین کا تذکرہ کریں تو ادب اور شائستگی سے اس کا نام بھی لیں, اور اس کے لیے وہ الفاظ جو ادب اور اخلاق اور اسلامی تعلیمات کے دائرے میں ہوں وہ ہمیں استعمال کرنے چاہیے. مفتی طارق مسعود صاحب ایک مقام رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں صحیح موقف کو اختیار کرنے کی توفیق بخشے. ان کا ایک اور بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے 3 طلاق کے بارے میں رجوع کر لیا ہے اور اب وہ ایسا بیان نہیں دیں گے. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ کل ہی میری ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے جو اس موقف کے بارے میں بیان کیا ہے وہ سن کر آپ ششدر رہ جائیں گے. وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کے ساتھ جڑ جائیے, ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں ان سے جڑ جائیے. اور ہم آپ سے یہ مطالبہ ہے ہمارا کہ جب آپ کسی چینل کے ساتھ جڑتے ہیں نا تو اس کی کمیونیکیشن کو سنجیدگی سے اخیر تک دیکھا کریں اور ایک ایک لفظ کو یا سیکھنے کی کوشش کریں یا سکھانے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو بھی تناور درخت بنا دے. اور عبداللہ بن مسعود کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ مرنے سے پہلے یا قیامت برپا ہو چکی ہے اور آپ کو پتہ ہے آپ کے ہاتھ میں پودا ہے تو ایک پہلے پودا لگاؤ پھر اس کے بعد مرنا. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پودا لگاتے رہیں گے, اپنی بہنوں کے گھر آباد کرتے رہیں گے, خوشیاں بحال کرتے رہیں گے. اس سے قطع نظر کہ کسی کو اس سے اختلاف ہے تو ہوتا رہے. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں فضیلت الشیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب کی محفل میں. ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے, وہ حلال کرنے والے کیا یہ حلال ہو جاتی ہیں یا نہیں ہوتی, اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ويقول رجل تزوج امرأة على أن يحللها لزوجها الأول. ایک عورت سے شادی مرد نے صرف اس لیے کی ہے حلالہ کانٹریکٹ بیس پہ کہ وہ پہلے مرد کے لیے اسے حلال کر دے. وبعد الزواج رفض أن يطلقها. بعد الزواج رفع أن يطلقها, پھر اس نے شادی کے بعد اسے طلاق دینے سے منع کر دیا. ما هو توجيه. یہاں طلاق دینے سے منع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مرد تھا اور وہ جو لذت اسے حلال کرنے میں محسوس ہوئی ہے وہ اس لذت کو قائم اور دائم رکھنا چاہتا ہے. ایسا ہی کرنا بھی چاہیے, مردوں کو طلاق نہیں دینی چاہیے. جب حلالہ اس کو کرنا ہے حلال تو حلال کرتے رہو بھائی. اگر نیت اس بات کی تھی کہ اس کو اس کے شوہر کے لیے حلال کیا جائے گا تو نکاح اس کا باطل ہے. یہ باطل نکاح ہے جو اس نے کیا ہے حلال کے نام پر, کانٹریکٹ بیسس پر. اعوذ باللہ, شیخ فرما رہے صاحبها ملعون, وہ لعنت کا مستحق شخص ہے, ملعون شخص ہے جس نے اس عورت کے ساتھ اس کو حلال کرنے کے لیے نکاح کیا ہے. آپ کو پتہ ہے حلالہ کیا ہوتی ہے؟ کراچی میں طارق مسعود صاحب کے شہر میں حلالہ سینٹر کھولے گئے ہیں. لاہور کے اندر پٹھان حلال سینٹر 1 لاکھ روپے لے کر عورتوں کو حلال کرتا ہے اور گارنٹی دیتا ہے حلال کر کے اعوذ باللہ وہ 1 دن میں یا 2 دن میں حلال کر کے چھوڑ دے گا اور کانفیڈینشیلٹی مینٹین کی جائے گی. یہ اخبارات کی زینت بھی بنتے ہیں ان کے پوسٹرز انڈیا پاکستان میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محلل جو کہ
حلال کرتا ہے اور کرواتا ہے، ان دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے، یہ ملعون ہیں اور یہ اس طریقے سے حلال نہیں ہوتی جس طریقے سے ہمارے ہاں سمجھی جاتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا بھی موقف یہی ہے جو کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا ہے، لا یحل لها، یہ پہلے شوہر کے لیے اس کانٹریکٹ بیسس پر اگر کوئی بدکاری کر کے زنا کر کے حلال کرتا ہے تو اس کو حلال نہیں سمجھتے، اہل علم اس کو حلال نہیں سمجھتے، بلکہ اہل علم کیا، صحابہ کے زمانے میں بیہقی وغیرہ میں روایت موجود ہے، اس طرز پر اگر کوئی حلال کرتا تھا تو اس کو زنا تصور کیا جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں۔ یہاں اور وہ حدیث بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جن احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ سنن ابو داؤد میں اس مروجہ حلالے کی حرمت کی یہ دلیل موجود ہے۔ حدیث نمبر 2076 پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ حلالہ کرنے اور حلالہ کروانے والے پر لعنت کرے، اور محلل اس کو کہتے ہیں وہ شخص جو حلالہ کرتا ہے، اور محلل اللہ اس کو کہتے ہیں جو کہ پہلا خاوند، اس کا پہلا خاوند ہوتا ہے۔ اور سنن ابن ماجہ میں عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں کرائے یا عاریتاً لیے گئے سانڈ کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور ہمیں بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حلالہ کروانے والا، وہ حلالہ کرنے والا، اللہ تعالی حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لعنت کرے۔ اس حدیث کو سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1936 پر نقل کیا ہے، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف غیر صحیح ہے، وہ ان کا مذہبی موقف ہے، ہم ان سے صرف اس بنیاد پر اختلاف رکھتے ہیں، لیکن ان کی شایان شان وہی الفاظ استعمال کریں گے جو کہ ایک عالم دین کے لیے ہمیں استعمال کرنی چاہیے۔ ہماری بہنوں کی عزت اور آبرو، مولانا طارق مسعود صاحب، آپ کی عزت اور آبرو جتنی ہیں، میں سمجھتا ہوں ان بچیوں کی عزت بھی اس سے کہیں زیادہ ہے، اگر کم نہیں ہے تو زیادہ بھی نہیں ہے، اس اگر آپ کے برابر نہیں ہے تو کم از کم تو نہیں ہے ان بچیوں کی عزت۔ تو اس لیے یہ جو فتویٰ ہے، اس فتوے سے اگر آپ رجوع کر لیں، جس طریقے سے آپ نے وہ بیان دیا ہے نا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بیان دیا ہے کہ انہوں نے رجوع کر لیا ہے، انہوں نے رجوع نہیں کیا ہے، انہوں نے کیا کہا ہے میں آپ کی خدمت میں ود ایویڈنس انشاءاللہ تعالیٰ پیش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آنے والی ویڈیوز آپ روزانہ دیکھا کریں گے، اور جب تک اس چینل سے آپ جڑے ہیں لوگوں کی شمع، توحید کی شمع روشن کرتے رہیں گے تاکہ گمراہی دور ہوتی رہے، اور ہم اور آپ مل کر دلوں کے دوریوں کو ختم کر کے اصلاح پیدا کرتے رہیں، قرآن و سنت سے لوگوں کو جوڑتے رہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک یہ فرما رہے تھے کہ ان کا موقف ہی میرا موقف ہے۔ اب وہ ان کا موقف کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ دیکھتے رہیں گے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔